Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study essays. इससे पहले हम essays काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं और उसके कुछ बुनियादी उसूल और ज़वाबित भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसा मैंने कहा था कि किसी भी ऐसे को छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखा जाता है और हर पैराग्राफ का शुरू का जो सेंटेंस होता है, पहला सेंटेंस को टॉपिक सेंटेंस कहते हैं और उसी टॉपिक सेंटेंस की पूरी वजाहत उस पैराग्राफ में की जाती है। तो ये बुनियादी उसूल हुआ करता है किसी भी पैराग्राफ को लिखने का, और इसी छोटे छोटे पैराग्राफ मिलकर एक मुकम्मल ऐसे बनाया करते हैं। तो आज के हम ऐसे पढ़ने के लिए अब बोर्ड पर चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं एसेस के वो है को एजुकेशन और नंबर 19 आएगा पैट्रियटिज्म। ये दो एसेस आज हम रीड करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं एसे नंबर 18 को एजुकेशन। को मीन्स टू, दो को कहा जाता है। अब यहाँ पे को एजुकेशन से मुराद हुआ करता है कि एजुकेशन का ऐसा तरीक़ार जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों तालिब इल्म इकट्ठे बैठकर तालीम हासिल किया करते हैं, तो उसको को एजुकेशन कहा जाता है। को एजुकेशन मीन्स द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम इंस्टीट्यूशंस। को एजुकेशन से मुराद ऐसी तालीम है जिसमें लड़के और लड़कियां इकट्ठे तालीम हासिल करते हैं। इन एवरी कंट्री वी हैव को एजुकेशन एट वन स्टेज और एनदर। हर मुल्क में किसी न किसी सतह पर ज़रूर को एजुकेशन हुआ करती है। द एक्सपेरिमेंट ऑफ को एजुकेशन हैज़ बीन अ सक्सेस इन द वेस्ट। मगरबी ममालिक में को एजुकेशन को एक कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। इन पाकिस्तान वी हैव को एजुकेशन इन प्राइमरी स्कूल्स, इन कॉलेजेस एंड पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस। जबकि पाकिस्तान में को एजुकेशन प्राइमरी स्कूल्स में, कॉलेजेस में और पोस्ट ग्रेजुएट क्लास जो मास्टर्स क्लासेस कहा जाता है वहाँ पे हुआ करती है। इन हाई स्कूल इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एडवाइजेबल टू रन कंबाइंड क्लासेस। लेकिन हाई स्कूल में यानी मैट्रिक क्लास से कहा जा सकता है, वहाँ पर को एजुकेशन को बहुत अच्छा तस्वर नहीं किया जा सकता। मैनी ऑर्थोडॉक्स and religious minded people think that co-education leads to moral corruption. बहुत से ऑर्थोडॉक्स रासिकुल अकीदा शरई सोच रखने वाले और मजहबी जहन रखने वाले लोग ये कहा करते हैं कि इस बुनियाद पर यानी मैट्रिक लेवल पर अगर हमको एजुकेशन देना शुरू कर देंगे, इससे बच्चों में इखलाकी बिगाड़ पैदा होता है। They think that study of students suffers a setback and the colleges become lovers meeting places. इन तलबा का कहना है, यो ख़ास तौर पर पढ़ाई वाले या वो उलमाए कराम या मजहबी सोच रखने वाले लोग, उनका कहना है कि अगर इस सतह पर भी हमको एजुकेशन शुरू कर देंगे तो तालीमी इदारे फिर तालीम की बजाय एक मोहब्बत करने वाले लोगों की मुलाकात की जगह बन जाया करते हैं। They still hold the stance that the girls, by keeping company with boys constantly, get dehumanized and become immodest and bolder. उन लोगों का कहना है कि अगर इस सतह पर को एजुकेशन दी जाएगी तो लड़कियों में ख़वातीन की जो सेंसेस हुआ करती हैं वो मुतासर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो इखलाकी तौर पर उनकी ज़िंदगी में बिगाड़ पैदा हो जाता है। There is little truth in the above argument that cannot be accepted in the world in which we live. तो पर बयान किया जाने वाला ये जो नुक्ता है कि ख़वातीन की ज़ाती ज़िंदगी मुतासर होती है, ये बहुत हद तक एप्लीकेबल नहीं है, जिसको हम इस दुनिया के अंदर तो अमली तौर पर नहीं देख सकते। Today females cannot be kept under strict control and confined to the four walls of their houses. तो आज के इस दौर में ख़वातीन को घर की चार दीवारी के अंदर कैद नहीं किया जा सकता। They have discovered themselves and come into their own. उन्होंने अपने ज़िंदगी को सही मानों में तस्खीर किया है। Under these circumstances, it will be insane to shut the doors of colleges, otherwise built for boys, to our sisters and daughters who possess the same amount of talent and intelligence as boys claim to have. अगर ऐसे हालात को देखा जाए तो ये महज एक पागलपन होगा कि उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर लड़के पढ़ते हैं वहाँ पर लड़कियों को अगर दाखिला ना दिया जाए, क्योंकि लड़कों को वो तमाम तरह सहूलियात तालीम की हासिल हुआ करती हैं,
تو لڑکیوں کو روکنا ان کے ساتھ ایک قسم کی زیادتی ہوگی. It is mistaken to think that co-education will foster lustful intentions and moral corruption. یہ ایک mistaken notion، غلط نظریہ ہے کہ دونوں کا اکٹھا تعلیم دینا اس سے ہوس پرستی والے سوچیں جنم لیتی ہیں. یہ غلط ہے. Rather, we can say safely that co-education raises the moral as well as the intellectual environment of an institution. اس کی بجائے ہمیں یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ کو ایجوکیشن سے ان کے اندر ایک اخلاقی اور ذہنی طور پر اچھی فضا قائم ہوتی ہے. The boys begin to behave more gracefully and look decent and well-mannered. اور لڑکے لڑکیوں کی موجودگی میں زیادہ اچھے انداز میں، دلکش انداز میں اور مناسب انداز میں برتاؤ کرتے ہیں. They will like to appear in the neatest clothes and act in best of their manners. اور لڑکے ظاہری طور پر عمدہ اور اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں اور وہ اچھے رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. None like to abuse one another. کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ غلط حرکت نہیں کرتا. There is likewise a healthy effect on the girl students. اور اس طرح سے ان لڑکیوں پر ایک اچھا تاثر پیدا ہوتا ہے. They slowly become more confident and develop into soberly being. اب یہاں پہ جب دونوں کا ایک دوسرے پر اچھا تاثر پڑتا ہے تو اس طرح سے دونوں کے اندر اعتماد بھی زیادہ پیدا ہوتا ہے. In co-education, a sort of healthy competition is seen between boys and girls, which leads to study and finally better results. Co-education کے اندر لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر مقابلے کی اچھی فضا پیدا ہوتی ہے جس سے نتائج الٹیمیٹلی بہتر ہو جاتے ہیں. In short, it is the best teacher of the art of living. مختصراً یوں کہہ سکتے ہیں کہ کو ایجوکیشن ایک طرح سے زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھی فضا مہیا کرتا ہے اور کو ایجوکیشن ایک اچھے ٹیچر کے طور پر سامنے آتا ہے. In this poor country, much may be said in favor of co-education. ہمارے اس غربت زدہ ملک میں کو ایجوکیشن کی فیور میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. It is economical and accessible to practice co-education Pakistan. کیونکہ پاکستان ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، اس لیے یہاں پر یہ ایک کفایت شعاری والا کام ہوگا اور یہ قابل رسائی بھی ہے ہر ایک کے لیے کہ وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. How can we afford to have separate colleges for girls all over the country? تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو ادارے لڑکوں کے لیے بنائے گئے ہیں اسی طرح اتنے ہی ادارے لڑکیوں کے لیے بنائے جائیں. تو پاکستان فائنینشلی جو کہ ویک ہے تو اس کو افورڈ نہیں کر پائے گا. It is also not possible to build and equip separate laboratories, medical, engineering and other technical schools for girls. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے یعنی لڑکیوں کے لیے الگ اور لڑکوں کے لیے الگ انجینئرنگ اور میڈیکل ادارے قائم کریں. There is an increasing demand for the education of women. خواتین کی جو کہ آبادی بھی کمپیریٹیولی زیادہ ہے تو ان کی تعلیم کی مانگ بھی بڑھتی جا رہی ہے. اور جس طرح ان کی آبادی بڑھتی جائے گی ان کی تعلیم کی مانگ بڑھتی جائے گی، اس طرح سے ان علیحدہ اداروں کا بننا ممکن نہیں رہ جاتا جس سے ملک کو نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اس لیے پھر کو ایجوکیشن کو پریفر کیا جاتا ہے. Lack of funds, paucity of good teachers, inadequacy of buildings are some of the hurdles that stand in the way of having separate institutions for girls. چونکہ فنڈز کی بھی قلت ہوا کرتی ہے اور اچھے اساتذہ کی بھی کمی ہوا کرتی ہے اور عمارتیں بھی کم ہیں، یہ تمام تر چیزیں پھر الگ سے لڑکیوں کے لیے تعلیمی ادارے بنانے کی طرف ہمیں نہیں لے کے جاتی. اس لیے پھر کو ایجوکیشن کو پریفر کیا جاتا ہے. کو ایجوکیشن از دا اونلی آلٹرنیٹیو ٹو میٹ دس ڈیمانڈ. ان تمام تر تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک ہی حل ہمارے پاس ہوتا ہے اور وہ کو ایجوکیشن ہے. There are some problems about co-education that should be met. کچھ ایسے مسائل بھی ہیں کو ایجوکیشن کے حوالے سے جن کو پورا کیا جا سکتا ہے. The greatest difficulty is the risk of indiscipline. سب سے بڑا مسئلہ تو نظم و ضبط کا نہ ہونا ہے.
when young people of both sexes are brought in close contact with each other, there arise some undesirable consequences. जब दोनों सेक्सेस मतलब यहाँ पे जेंडर्स की बात की जाए, मेल और फीमेल, जब दोनों जेंडर इकट्ठे होंगे मेल और फीमेल, तो वहां पर फिर कुछ ऐसे अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज, ना मुनासिब गैर मुनासिब किस्म के रवैये भी पैदा होते हैं जिनको उस वक्त टैकल करना काफी मुश्किल हुआ करता है. बट दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट इम्पॉसिबल टू मीट. लेकिन ये मसाइल ऐसे नहीं है कि जिनको हल ना किया जा सकता हो. Elders both at home and in institutions can exercise a healthy control on the behavior of their children. घर पर मौजूद और उन तालीमी इदारों मौजूद जो बड़े हैं, वो अगर अपना किरदार मुस्बत अंदाज में अदा करें तो इन मसाइल को कम किया जा सकता है. The teachers and parents can cooperate to devise some rules to lessen such risk. तो असातिज़ा और वालिदैन मिल के कुछ ऐसे उसूल ज़वाबित कायम कर सकते हैं जिनकी बुनियादों पर इन मसाइल को ख़त्म किया जा सकता है. We can conclude that co-education may not be a perfect system of education within its sphere. हम नतीजा निकाल सकते हैं कि अगर को एजुकेशन को देखा जाए तो ये बेहतरीन और कामिल निज़ाम नहीं है तालीम देने के लिए. It may sometimes lead to romance and sentimentalism. बाज़ औक़ात तो को एजुकेशन हमें जज्बाती और कुछ हद तक गैर इखलाकी मनाजर भी दिखा देता है. बट दैट शुड नॉट स्केयर अस. लेकिन इस चीज़ से हमें खौफज़दा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मसाइल काबू किए जा सकते हैं. श्योरली इट्स एडवांटेजेस आर मोर दैन इट्स डिसएडवांटेजेस. हकीकी सी बात है कि जिन चीज़ों के फ़ायदे होते हैं उनके नुकसान भी होते हैं, लेकिन को एजुकेशन के एडवांटेजेस कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं. The greatest merit of co-education is that it broadens the outlook of both genders and puts less strain on an economy like us. और सबसे बड़ा फायदा को-एजुकेशन का यही है कि इससे हमारे अंदाज़े फ़िक्र में कुशादगी पैदा होती है और पाकिस्तान जैसी कमज़ोर मईशत के लिए भी ये फ़ायदेमंद है कि कम अखराजात में ज़्यादा तालीम भी दी जा सकती है. तो ये को-एजुकेशन का ऐसे था. अब नेक्स्ट ऐसे नंबर 90 पर चलते हैं, जो है पैट्रियटिज़म यानी हुब्बुल वतनी. सबसे पहले कोटेशन लिखी गई है. कोटेशन को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है और इसको प्रोमिनेंट करके लिखा जाता है. चाहे तो आप इसको मार्कर से लिख लें या इन्वर्टेड कॉमास को मार्कर से लगाएं और दरमियान में जो अल्फाज हैं कोटेशन के उनको आप पेन से ही लिख लें. सच इज द पैट्रियट्स बोस्ट वेयर आर वी रोम हिज फर्स्ट बेस्ट कंट्री एवर इज एट होम. ये एक पोइटिकल वर्स टाइप इसको बनाकर शेर की शक्ल में लिखा हुआ है. सच इज द पैट्रियट्स बोस्ट वेयर एवर वी रोम, कि हम जहां मर्जी चले जाएं. पैट्रियट कहते हैं हुब्बे वतन, वतन से मोहब्बत करने वाला. तो वतन से मोहब्बत करने वाला शख्स बड़े फख्र के साथ कहता है कि जहां मर्जी चले जाएं. हिज फर्स्ट बेस्ट कंट्री एवर इज एट होम. तो उसका पहला बेहतरीन मुल्क हमेशा सबसे पहले आया करता है, टॉप ऑफ द लिस्ट हुआ करता है. तो ओलिवर गोल्डस्मिथ की ये कोटेशन है. Men have always taken pride in loving their countries above everything else. Men have always taken pride. लोग, मुल्क के अफराद हमेशा से फख्र महसूस करते हैं in loving their countries above everything else, कि किसी भी दूसरी चीज की निस्बत वो अपने मुल्क से ज्यादा मोहब्बत करते हैं. From the accident ancient time to the modern age, people have been laying their lives for the honor of their motherland. From the ancient time यानी कि कदीम ज़माने से, जब से इंसानियत ने होश संभाली है तब से कह लीजिए, तो उस कदीम ज़माने से लेकर अब तक जदीद दौर तक लोग हमेशा से अपने मुल्क की इज्जत और नामूस की खातर अपनी जानें कुर्बान करते आ रहे हैं. In short, the love of one's country has become an accepted virtue among freedom-loving nations. मुख्तसरन यूं कहा जा सकता है कि वतन की मोहब्बत ने एन एक्सेप्टेड वर्चू, एक ऐसी काबिल कबूल अच्छाई नेकी बन चुकी है उन तमाम फ्रीडम लविंग नेशंस, वतन से या आज़ादी से मोहब्बत करने वाली अक़वाम में, कि जो अक़वाम अपने वतन से और आज़ादी से मोहब्बत करती हैं वो हर लिहाज से, हर लहजा, हर वक्त अपने वतन से मोहब्बत करते हैं. पैट्रियटिज्म मीन्स लव एंड लॉयल्टी टू वंस कंट्री. और हुब्बे वतनी, वतन से मोहब्बत, हमेशा से हर एक शख्स से
اپنے ملک کی وفاداری کا اظہار ہے. A true patriot would willingly die for the honor of his country if there is danger to her freedom. ایک حقیقی محب وطن شخص willingly اپنی رضا مندی سے die for the honor of his country if there is danger to her freedom. اگر ملک کی سالمیت پر اور اس کی آزادی پر کوئی خطرہ ہو تو وہ محب وطن لوگ اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے. As it is said, lovely and honorable it is to die for one's country. اور جیسا کہ کہا گیا ہے کہ یہ بہت ہی دلکش منظر ہوتا ہے اپنے وطن کے لیے جان پیش کرنا. It is one of the most exalted and inspiring experiences. اور یہ انتہائی زیادہ اعلیٰ و عرفہ تجربات میں سے ایک ہوا کرتا ہے اپنے وطن سے محبت کرنا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا. Many a time even the weaker nations fought so bravely against the aggressors that the whole world was surprised. بعض اوقات تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے تاریخ میں کہ چھوٹی چھوٹی اقوام اپنے سے کئی گنا بڑی اور طاقتور اقوام کے ساتھ اپنے وطن کی محبت کی خاطر جنگ کے دہانے پر پہنچ جاتی ہیں اور دنیا حیران ہوتی ہے. Thus fought Porus, an ordinance prince, against Alexander the Great. اور اس طرح پورس جو ایک عام سا شہزادہ تھا اس نے سکندر اعظم کے خلاف جنگ لڑی تھی. The Greek conqueror was so much impressed by his valor and boldness that he freed him along with his titles and his country. سکندر اعظم اتنا زیادہ متاثر ہوا تھا اس شہزادے سے اور اس کی بہادری سے کہ اس نے اس کو پھر چھوڑ دیا اور تمام تر اس کے اعزازات بھی لوٹا دیے. We cannot forget or underestimate the patriotism and determination of Tipu Sultan who fought against the armies of the English and the Marathas. اور ہمیں ٹیپو سلطان کی حب الوطنی اور مستقل مزاجی پختہ عزم کو نہیں بھولنا چاہیے جس نے انگریزوں اور مراٹھا کے خلاف جنگیں جیتیں. He was a man who was intoxicated with the love of his country and stirred to action by his deep concern of the freedom of the Indian against the treacherous rule of the East Indian Company. اور ٹیپو سلطان یہ وہ بہادر شخص تھا جو اپنے وطن کی محبت کے نشے سے بھرپور تھا اور اس نے انگریزوں کی ایسٹ انڈین کمپنی اور جو وہاں پر موجود دوسرے فرقے کے لوگ تھے، ہندو تھے یا مراٹھا جن کا ذکر کیا گیا تھا، ان کے خلاف اسے جنگ کی اور اپنے وطن کے لیے ایک آزادی حاصل کی. Examples can be multiplied to show that before the national interest, all personal interest vanish. اور بے شمار مثالیں تاریخ سے ہم لے سکتے ہیں کہ وطن کی محبت کے پیش نظر لوگ اپنے ذاتی محبت کی قربانی دے دیا کرتے ہیں. This is a sign of healthy attitude. اور یہ ایک اچھے رویے کی علامت ہے. But when the members of a nation neglect the national interest and promote their own, it is a sign of decadence. اور اگر اس کے الٹ دیکھا جائے کہ لوگ وطن کی محبت کی بجائے اپنی ضروریات کو پریفر کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ان کی تباہی نزدیک ہی ہے کیونکہ لوگ زوال کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایسے رد عمل کو دیکھ کر. Before the advent of Kemal Atatürk, conditions were such in Turkey. مصطفیٰ کمال اتا ترک کو دیکھا جائے تو اس سے پہلے کا جو دور تھا وہ بھی کچھ ترکی میں ایسا ہی تھا. Being a great patriot, he fought against the selfish people and the foreign power and modernized Turkey to make it fit for the respectable people to live in. اور مصطفیٰ کمال نے ترکی کو نئے زمانے کے مطابق ترقی دی تھی اور اپنی اس قوم کو ترقی یافتہ قوموں کے برابر لانے کی بھرپور کوشش کی تھی. The patriotism of a nation shows how much life and honor it has got. کسی بھی قوم کی اپنے وطن سے محبت اس چیز کا اظہار ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے اور اپنے وطن کی عزت کے لیے کتنی کوشش کرتی ہے. Weaker nations always come to see bad times when they lose love for their country. کمزور اقوام ہمیشہ سے برے وقت کا سامنا کرتی ہیں اگر وہ اپنے وطن سے محبت نہ کریں. آگے کوٹیشن لکھی ہوئی ہے. I only regret that I have but only one life to lose for my country. مجھے صرف اس چیز کا افسوس ہے
کہ اپنے وطن کی خاطر قربان کرنے کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی زندگی ہے. نیتھن ہل کی یہ کوٹیشن ہے. یہ پیٹریٹزم has been called infectious because it usually inspires good and noble disease. پیٹریٹزم حب الوطنی حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو ایک انفیکشیس ڈیزیز کی مانند ہوا کرتی، جیسے کہتے ہیں چھوت کی بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جاتی. تو حب الوطنی بھی ایسے ہی ہے کہ اگر ایک شخص وطن کے لیے بہادری دکھاتا ہے تو اس کو دیکھا دیکھی بہت سے دوسرے بزدل لوگ بھی بہادر بن جاتے ہیں اور اپنے وطن کی خاطر جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے. A man who has much regard for other people's interest as for his own will never stoop to evil acts. ایسا شخص who has much regard for other people's interest جو دوسرے لوگوں کے مفادات کا لحاظ کرتا ہے، ایز فار ہز جتنا کہ وہ اپنے لیے کرتا ہے، یعنی کہ جو اپنے اور دوسروں کے درمیان فرق نہیں کرتا. ول نیور اسٹوپ ٹو ایول ایکٹس، ایسے لوگ کبھی بھی برائی کے آگے نہیں جھکتے. اسٹوپ ہوتا ہے جھک جانا، کہ جو لوگ اچھے اور اچھائی کے لیے کام کرتے ہیں وہ کبھی برائی کے آگے نہیں جھکتے. دا گریکس ور آئیڈل پیٹریٹس، جو گریکس ہے وہ بہت ہی مثالی قسم کے لوگ تھے، وہ اپنے وطن سے بہت محبت کرتے تھے. Each of them became a soldier when the country was in danger. ان میں سے ہر کوئی یعنی کہ ایک عام شخص بھی فوجی بن جاتا تھا جب بھی اپنے وطن کو ضرورت پڑتی تھی اور خطرہ پیش آتا تھا. From this flowed their respect of the freedom of other peoples. تو اس سے flowed کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسروں میں سرایت کر جانا. From this flowed their respect، اور اس طرح سے ان کے وطن کی محبت، اگر چند لوگ وطن کی خاطر اپنی جانیں پیش کرتے ہیں تو یہ ایک جذبہ ہوتا ہے جو دوسرے بزرگوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بھی پھر آگے مزید بہتر انداز سے اپنے وطن کے لیے جان قربان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. The history and literature of all nations of the world are full of such evidence that shows how citizens of a free nation were ennobled by the love of their country. تاریخ اور لٹریچر کہانیاں بھری پڑی ہیں ہر ملک کے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے وطن کی خاطر جانیں قربان کی. بے شمار لوگوں کی کہانیاں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں اور ہر ملک میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اپنے وطن کی عزت ناموز کی خاطر اور آزادی کی خاطر اپنی جانیں قربان دیتے ہیں. But patriotism does not confine itself to the defense of the country. لیکن وطن کی جو محبت ہے does not confine itself to the defense of the country. وہ ملک کے ڈیفنس کے لیے اپنی حب الوطنی آپ کو کنفائن ہوتا ہے مختص کر دینا کسی چیز کو. پیٹریوٹزم ڈز ناٹ کنفائن اٹ سیلف ٹو دا ڈیفینس آف دا کنٹری. تو پیٹریوٹزم حب الوطنی اپنے ملک کے دفاع کے لیے مختص نہیں کی جا سکتی، یعنی صرف یہ ایک چیز نہیں ہے. ٹرو پیٹریوٹزم اپیئرس ان دا ٹائمز آف وار اینڈ پیس الائک، کہ وطن کا دفاع صرف تب نہیں کرنا کہ جب برے حالات ہوں بلکہ تب بھی کرنا جب اچھے حالات ہوں، یعنی حالات چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں. ملک کے لیے ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے، کبھی بھی کسی بھی قسم کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. When the political and social conditions become bad in the country, patriotism inspires certain noble souls to reform the country. جب بھی ملک میں چاہے سیاسی بنیادوں پر ہو یا سماجی بنیادوں پر ہو ملک میں برے حالات آ جائیں تو محب وطن لوگ ہر دفعہ ہر جگہ پر موجود ہوا کرتے ہیں جو اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. They are snubbed from all sides but they have the will and determination to reform. ایسے لوگوں کو بہت سے دوسرے انتہا پسند لوگ برا بھی تصور کرتے ہیں، لیکن یہ اچھے لوگ کبھی بھی دوسروں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے اور ہمیشہ اپنی اقوام کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. قائد اعظم laid great stress upon such a patriotic spirit. قائد اعظم نے ایسے محب وطن بننے کا جو جذبہ تھا اس پر بہت گہری بات کہی. Once addressing the students, he said, "It was the duty of all the patriotic Pakistanis to uproot all evil things." تو قائد اعظم نے ایک موقع پر طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہر محب وطن پاکستانی کی ڈیوٹی ہے کہ ہم تمام برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے. And that our country could become respectable and prosperous. اور ہمارا ملک صرف تب بھی ترقی یافتہ اور باوقار بن سکتا ہے only if educated people showed a will to reform things. اگر پڑھے لکھے لوگ یہ ارادہ ظاہر کریں کہ وہ اپنے ملک کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. It is the responsibility of all educated and sensible people to cultivate and develop a true patriotic spirit
which means the readiness to serve one's country in war and peace. It is responsibility, जिम्मेदारी को कहा जाता है, of all educated and sensible people. पढ़े लिखे और बाशऊर लोगों की ये जिम्मेदारी हुआ करती है कि वो दूसरे लोगों में भी मुहिब्बे वतन बनने का जज्बा पैदा करें, जिससे उस मुल्क को अमन की सूरत में या जंग की सूरत में, दोनों सूरतों में बेहतर और मुनज़्ज़म बनाया जा सकता है. It is a virtue that has its own reward. और एक ऐसी अच्छाई है जिसका अपना ही इनाम होता है. It gives a character of nobility to the personality of a man. और ये एक ऐसी खूबी है जो इंसान के किरदार में एक अच्छाई वाली शख्सियत पैदा करती है. One should not think that patriotism means fighting against other nations. ये नहीं सोचना चाहिए कि मुहिब्बे वतन बनने का मतलब दूसरी अक़वाम के साथ जंग करना है. Its address is upon doing good to our own country and harm to none. बल्कि इसका मतलब हुआ करता है कि अपने वतन के फायदे का काम करना है और किसी के खिलाफ भी नहीं जाना. एक और कोटेशन हम देखते हैं. Swim और sink, live और die, survive और perish. With my country was my unalterable determination. चाहे swim और sink, तैरें या डूब जाएं, लिव और डाई, जिंदा रहे या मर जाएं, सर्वाइव और पैरिश, बचें या वफात पा जाएं. विद माई कंट्री वॉज माई अनअल्टरेबल डिटर्मिनेशन. मेरे वतन के लिए मेरा जो डिटर्मिनेशन, लगन है, वो नाकाबिल तब्दील है कि उसको बदल नहीं सकता. ये जॉन एडम्स की कोटेशन है जी. तो ये था हमारा आज का दूसरा ऐसे नंबर 19 पैट्रियटिज्म. तो यहाँ पे आज हमारा लेक्चर ख़त्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा फिर हाजिर होऊंगा. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.